بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ساری نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار و تحمل کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ زید بن شان پہلے یہودی تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں رہی جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھا ہو، بجز دو علامتوں کے جس کے تجربے کی اب تک نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ علیہ السلام کے غصے پر غالب ہوگا، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برتاؤ کرے گا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونوں کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہا، رامد و رفت بڑھاتا رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بدوی جیسا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو بھرپور رزق تم کو ملے گا، اور اب یہ حالت ہے کہ قحط پڑ گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں۔ اگر رائے مبارک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعانت ان کی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف جو غالباً حضرت علی تھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موجود تو کچھ نہیں رہا۔ زید جو اس وقت تک یہودی تھے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت پیش کی دے دوں اور وقت معین پر کھجوریں لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ اگر باغ کا تعین نہ کرو تو میں معاملہ کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کی قیمت 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، انصاف کی رعایت رکھنا اور اس سے ان کی ضرورت پوری کر لو۔ زید کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، سب صحابہ کرام اجمعین بھی تھے، کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا اور چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت ترش روئی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں کہ بڑے نادہندہ ہیں وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، یہ کیا بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ، میں اور یہ ایک چیز کے زیادہ محتاج تھے، وہ یہ کہ مجھے حق ادا کرنے میں خوبی برتنے کو کہتے اور اس کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے جاؤ۔ اس کو لے جاؤ، اس کا حق ادا کر دو، اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 صاع یعنی تقریباً 2 من کھجوریں زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ اور 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ میں نے پوچھا کہ 20 کیوں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ زید نے کہا کہ عمر، تم مجھ کو پہچانتے ہو،
انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں زید بن شاہانہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ کیسا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کو تجربہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا برتاؤ ان کے علم کو بڑھائے گا۔ اب دونوں کا بھی امتحان کر لیا۔ اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے اور تبوک کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔